وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 74-75، درس کا نمبر 1770. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی باطل مقصد کے تحت گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 73. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. اصل بات تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں، اور گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا. آج پھر میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں. دیکھیں، ہمارا رویہ جو ہے اس وقت یا تو ناشکری کا رویہ ہے، اور نہیں، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں. اس وقت ہم اللہ کی شکر گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ زندگی ناشکری والی ہے. اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، تھوڑی سی میں تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں. اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اور اپنی منزل کو بھی جان گئے ہیں، اللہ کو اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ نے عہد کر لیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مقامی طور پر آپ نے ایک رہنما کو ڈھونڈ لیا ہے جس سے آپ اللہ کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں. یہ سب قرآن کی آیات کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ آج کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہوگی. اگر آپ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ رہنمائی کے بغیر، استاد کے بغیر یہ کام حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس منزل کو آپ نہیں پا سکتی. دیکھیں، شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے. انسان ایک رویہ، ایک روش پر چلتا ہے، ایک خیال کے تحت زندگی گزارتا ہے. شکر گزاری کا ایک خاص رویہ ہے، ایک خاص روش ہے یہ، اور یہ مومنانہ روش ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. مومن اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اور مومن کا ہر کام میں للہیت ہوتی ہے،
ہر کام اس کا اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو بھی آئے گا، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے جو بھی ہو۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، دیکھیں ہم نے دنیا اور آخرت کو الگ الگ کر لیا ہے، یہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ اس بات کو ذرا آپ دیکھیں، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ظاہری معاملات کو دین کے معاملات سے علیحدہ کر لیا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کروں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی مثال کے طور پہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ اس کے بعد ہمارا رخ جو ہے دنیا کا، یا ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا، وہ تو دنیا ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کے لیے نہ جی رہے ہیں نہ جینا چاہتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمیں کوئی مٹھاس نہیں نظر آتی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح ناشکری اور کیا ہے۔ وہ شعر میں میں نے تھوڑا سا رد و بدل کر دیا ہے، وہاں کافری، اور کافر ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر مومن شکر گزار ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں یہ الفاظ کو مزید وضاحت کر دوں۔ ہر وہ شخص، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، چاہے وہ اس کا نام عبد الرحمن ہو یا جو بھی ہو، تو نام پہ بات نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ناشکری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم نے۔ یعنی یہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، یہ ہمیں ایک ایسا ماحول ملا ہے جو ناشکرے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ناشکرے تھے، ہمارے ماں باپ ناشکرے ہیں، ہماری اولاد ناشکری ہے، ہم خود ناشکرے ہیں۔ یہ ناشکری کا دیکھیں ایک رویہ ہوتا ہے۔ شکر گزار لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ شکر گزار لوگوں کا مدعا دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی ہے۔ ہمارا مدعا تو ظاہر ہے، باطن ہم جانتے ہیں، نہ ان پر یقین ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی حد ہے گمراہی کی؟ کوئی ہمیں اگر بتا بھی دے تو اس کی باتوں کو تو ہم، اس کی باتیں، ایسا شخص جو بات کرتا ہے اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں ہماری اکثر یعنی درس وغیرہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، انسٹاگرام وغیرہ جو بھی ہیں، تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑا سا سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار کوئی فنی کلپ لگاؤ، کچھ اور دیکھو، کچھ گانے سنو، کچھ قوالی سنو، کچھ اور دیکھو۔ انٹرٹینمنٹ، دنیا ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ دیکھ لیں اپنے جو گھر بناتے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ کے سامان ہیں۔ کسی نے اپنے گھر میں چڑیا گھر بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر میں کبوتروں کا پنجرہ بنایا ہوا ہے، کسی نے طوطوں کا پنجرہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی مقصد تو نہیں ہوتا اس کا۔ آپ کبوتروں کو پال لیں یا بلیوں کو پال لیں یا طوطوں کو پال لیں یا چڑیوں کو پال لیں، بھئی اس میں کون سی للہیت آ گئی؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اس میں دانہ ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے۔ تو بہرحال میں ناشکری کی پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ایسے ایک معاشرے میں پلے بڑے ہیں جہاں لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ، بڑا مزہ آیا۔ عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا بڑا مزہ آیا مجھے۔ آپ زندگی مزے کے لیے گزار رہے ہیں، یہ تو کام کی جگہ ہے، یہ تو زراعت کی جگہ ہے۔ یہاں آپ
اچھی نیت کے ساتھ نیک اعمال کی فصل بوئیں گے، دنیا میں بھی کاٹیں گے آپ، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، میرے رسول کا فرمان ہے، لیکن یہ ایسی کھیتی ہے جس کی کٹائی آپ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، جس کی فصل آب و تاب کے ساتھ میوے دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ پاک بات کی مثال بیان کرتا ہے، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، گویا کہ ایک پاک درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ ہماری تو زندگی کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، اور ہے تو باطل ہے۔ اچھا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، شاخیں آسمان تک ہیں، ہر دم یہ اپنا میوہ دیتی رہتی ہے۔ مومن تو ایک پھلدار درخت کی مانند ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیرخواہی، انسان کی خیرخواہی کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ خیرخواہی اس کی اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، رسول کے لیے بھی ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے۔ اس سے جتنا بن سکتا ہے یہ خیرخواہی، اور اصل خیرخواہی انسان کی روح کی خیرخواہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ ظاہر میں کسی کی مدد کریں، کھانا کھلائیں غریبوں کو، یہ وہ، لیکن اصل مسئلہ تو روح کا ہے، سارا مسئلہ تو روح کا ہے۔ تو آپ ایک چیز کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کو لے لیں تو وہ خیرخواہی کام نہیں آئے گی۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیا اور زندگی ناشکری میں آپ گزار رہے ہیں، تو آپ کی جتنی بھی خیرخواہی کی باتیں ہیں، جو بھی اچھی باتیں ہیں، وہ پھر عبث ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان جو ہے، یعنی یقین اپنے اوپر، اپنے اللہ پہ، اور اللہ کے لیے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد اور عزم جو ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے سارے نیک کام جو ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آدمی قیامت کے دن بہت نیک اعمال لے کے آئے گا اور اس کے سامنے لے آئے جائیں گے، بھئی یہ اعمال ہے، دیکھ لو۔ وہ پھر اڑتی ہوئی خاک بن جائے گی، دھول بنا کے اللہ تعالیٰ۔ تو دھول تو ہاتھ میں نہیں آتی، کیا آتی ہے؟ دھول تو ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو اسی طرح دیکھیں، دھوکہ مت دیں اپنے آپ کو، اصل خیر خواہی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، آپ اس مقصد کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے لیے جینے کا عزم کر لیں، اپنے عمل سے کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، دیکھیں، زندگی شکر گزاری میں گزاریں۔ اور یہ بات بہت ہی، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یعنی اللہ کی عطا سے بیان تو کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم قرآن کے مضامین کو کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ اس میں بہت بڑا گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے، جیسے کہ اور گلے بھی ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ وہ بھی ایک اللہ کا ایک گلہ ہے، یہاں بھی گلہ ہے۔ اور یہ اس لیے گلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں، ورنہ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم شکر گزاری میں زندگی گزاریں یا ناشکری کی زندگی گزاریں، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث کا مضمون ہے، قرآن کا بھی ہے۔
ان اللہ لغنی عن العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب تم نے جھٹلا دیا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ سے، قرآن سے، اس کے رسول سے اعراض کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، بدحال ہے۔ مسلمان امت بدحالی میں زندگی پریشان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 دسمبر کی 3 تاریخ ہے۔ بادشاہ سلیمان جو ولی عہد ہے ابھی، کیا وہ خوشحالی کی، اطمینان، خوشی کی زندگی، دائمی سکون اور اطمینان ہے؟ چلیں، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں، وہ تو ان کی تو پریشانی ان کی چہرے سے ظاہر ہے، ان کے مسائل اور بھی زیادہ ہیں۔ چلو، ان کے پاس تو دولت کے انبار ہیں۔ محمد بن سلیمان، دولت کے انبار ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے دولت کا، اور اقتدار میں ہے، ولی عہد ہے، آل نال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا وہ مطمئن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں تو اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق ہے۔ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں مطمئن نہیں ہیں اپنی زندگی سے، دائمی سکون میسر نہیں ہے ہمیں، مکمل سکون، اطمینان، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ ہماری کیفیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کے باطل سے دوستی لگا رکھی ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا شکریہ، ہماری روش جو ہے وہ ناشکری کی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کریں نا آپ، ہم ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مدعا دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہ گزار رہے ہیں، نہ گزارنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ آخرت تو آپ کے عمل کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر کے دل پتھر ہیں، پتھروں کی طرح سخت ہیں، دل کالے ہیں، زنگ ہے ان پر، ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری صحیح بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیوں؟ یہ ہم نے رویہ ناشکری کا اختیار کر لیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ بہرحال میرے خیال سے آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ آیت بھی اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم تو مجھ سے غافل ہو، اے انسان، اے ناشکر انسان، تم تو مجھ سے غافل ہو، لیکن میں تو تمہارے جو کچھ سینوں میں ہے، جو چھپایا ہوا ہے، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تو سب میں جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ اگلی آیت بھی وہی ہے، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں، دوسری جگہ ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے،
ہمارے خیالات کیا ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس میں مضمون کیا ہے، تھوڑا سا یہ تینوں آیاتیں اگر آپ مل کے پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دیکھو تم نے جو اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، جو تم دل میں چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو زبان سے، وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ ہمارے زبان پہ دیکھیں، آپ کبھی کسی مسلمان سے نہیں سنیں گے کہ بھئی میری روش تو کافرانہ ہے، میری روش تو مشرکانہ ہے، میں تو منافقانہ روش والا بندہ ہوں۔ آپ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان الفاظ کو ایسے ادا کریں، لیکن ہماری روش تو کافرانہ بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے اور منافقانہ بھی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، روش کی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن جو ہم دل میں ہے، اب ہمارے دلوں میں کیا ہے، ما تکن صدورہم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، یعنی ہمارے دل میں تو دنیا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ بعض لوگ ظاہری نیکی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں بھئی، اور بہت سے میں نے دیکھا ہے یہ خاص طور پہ حج وغیرہ، اور بہت سے لوگ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر دکاندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں 40 دن جو ہے وہ میں کاروبار سے باہر رہوں گا۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو سنا ہے، یعنی داخلہ کر کے منظوری آ جاتی ہے، پھر وہ پچھتاتے ہیں یار یہ میں نے کیا کر لیا اور یہ وہ نا، اور پھر وہاں جب جاتے ہیں تو وہ سارے دنیا کے خیالات لے کر جاتے ہیں، وہی واپس لے آتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، یہ ہم دیکھیں ہم ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو غیر اعلانیہ زندگی ہم گزار رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ بھئی میری زندگی تو دنیا کے لیے ہے، یہی میرے گھر والے، یہی میرا شوہر، یہی میری بیوی، یہ میرے بچے، پیارے پیارے بچے، اور یہ نواسے اور پوتے، یہ میرا کاروبار اور یہ میری نوکری اور یہ میری زمینیں اور یہ میرے کمرشل پلاٹ اور یہ میرا عہدہ، گریڈ 26 میں ہوں میں، اور میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں۔ آپ دیکھ لیں نا یہ کتنا یعنی دل میں ایک خیال ہوتا ہے، یار میرا اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی عزت دی ہے، اور یہ وہ، یہ سارا دیکھیں ہماری سوچ ساری خالص دنیا دارانہ سوچ ہے، مادیت والی سوچ ہے۔ یہ میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب باطن میں آپ کی حقیقت بھی آتی ہے، باطن میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ساری چیزیں باطن ہیں، ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہمارے لیے پسندیدہ چیز بن گئی ہے، ظاہر ہمارے لیے ایک پسندیدہ چیز بن گئی، اسی کے لیے ہم زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وَفَرِحُوا، اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اللہ کہتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی یعنی جو منصوبے ہیں آپ کے مستقبل، یار ایک گھر بنائیں گے اور بس اپنا کاروبار ہوگا، اپنا گھر ہوگا، بچے، یہ وہ، بس یہ ہو گیا تو بس ہماری 5 کڑائی میں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں نا، جو مستقبل کے آپ کے خیالات ہیں، جو امیدیں ہیں، منصوبے ہیں، یہ امیدیں اور یہ ساری اسی کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نرینہ اولاد آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میرا بچہ ہوگا، میرا کاروبار سنبھالے گا اور میری جگہ لے گا، میرا نام چلائے گا۔ آپ کا کیا نام ہے اور کیا آپ کا کیا نام ہے؟ ہم تو عبد الرحمن نہیں ہیں، عبد الشیاطین ہیں، عبد النفس ہیں، نفس کے بندے ہیں، کیا نام تمہارا چلے گا؟ تو یہ ہم دیکھیں سوچ ہماری ایسی ہے، دنیا دارانہ سوچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرمانا ہے کہ دیکھو جو تمہارے دلوں میں ہے، جو ظاہر کر رہے ہو، میں تو جانتا ہوں، اور ہر چیز جو ہے میں نے لکھی بھی ہے، ہمیں معلوم ہے، کوئی چیز جو پوشیدہ ہو زمین اور آسمان کی ایسی نہیں ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہو۔
اچھا یہ تو اللہ کا علم ہے، یہ تو اللہ کا علم ہے، الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ یا کتاب جو بھی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، اگر ہم اللہ کو منزل نہیں بناتے اور زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے تو زندگی تو ہماری ناشکری میں گزرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ متقین جو ہے جنت میں جائیں گے اور مجرم جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ہمارا دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے جنت دوزخ پہ، جنت دوزخ پر ہمیں یقین بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ آج کا مسلمان اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں کوئی خاص تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ بہرحال اگر آپ مناسب سمجھیں تو غور کریں، اپنے اوپر رحم کریں اور بلا مقصد زندگی نہ گزاریں، منزل کو پہلے سمجھیں، اپنی حقیقت کو جانیں، اپنی منزل کو جانیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیں۔ مقامی طور پہ ایک نور والے شخص کو تلاش کریں جس کا دل نورانی ہو، جو آپ کو اللہ کی ہدایت دے، اس سے ہدایت لیتے ہوئے آپ اللہ کے راستے پر چلیں، کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم